Welcome to MK Fairy Tales. ایک ملک کا شہزادہ عبید ایک طوفانی اور برفیلی اندھیری رات میں اپنے شاندار کمرے میں سو رہا تھا۔ رات گہری تھی اور خوابوں کی دنیا نے اسے اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ اسی رات عبید نے خواب میں ایک چمکدار سفید باز دیکھا جس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تمہاری محبت ایک ڈراؤنی اندھیری دنیا میں بند ہے، صرف تم ہی اسے آزاد کر سکتے ہو۔ شہزادہ عبید اچانک چونک کر جاگ گیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور گہری سانس لی۔ وہ خود سے سوچنے لگا، یہ باز کس کی بات کر رہا تھا، میرا پیار؟ لیکن میں نے تو کبھی کسی سے محبت ہی نہیں کی۔ کیا یہ محبت ابھی آنے والی ہے یا یہ کسی ایسی شہزادی کی بات ہے جسے میں جانتا بھی نہیں؟ اس کے من میں ہزاروں سوال اٹھے۔ وہ محل کی بالکنی میں آ گیا۔ چاندنی نیچے باغ پر پھیل رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ کیا سچ میں کہیں کوئی ایسی شہزادی ہے جو قید ہے؟ اور اگر ہے تو آخر کیوں؟ اگلی رات جب وہ محل کی بالکنی میں کھڑا تھا، چاندنی میں سچ میں وہی سفید باز اڑتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ باز نے آسمان پر چکر لگایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میرے پیچھے آؤ۔ عبید کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ قدرت کا پیغام ہے۔ اس نے باز کا پیچھا کیا اور اس طرح اس کا سفر شروع ہوا۔ وہ چمکتے ہوئے پیڑوں کے جنگلوں سے گزرا اور آگ اگلنے والی نیلی غاروں میں گیا اور آخر کار ایک ایسی ریاست میں پہنچا جس کے بارے میں دنیا کو کچھ علم نہیں تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ سفید باز اڑتے ہوئے سیدھے ایک شاندار کمرے کی کھڑکی پر بیٹھ گیا۔ شہزادہ عبید جو باز کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچا تھا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ باز اچانک چمک کے ساتھ غائب ہو گیا۔ عبید نے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ وہاں پہلی بار اس نے شہزادی اریبہ کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جیسے چاندنی نے انسان کا روپ دھار لیا ہو۔ شہزادی اریبہ نے بھی چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں ایک اجنبی شہزادہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ہمت اور نرمی تھی۔ اریبہ کے دل میں ایک انوکھا احساس جاگا۔ اس نے سوچا، کیا یہی وہ ہے جس کے لیے میرا دل سالوں سے بے چین تھا؟ دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ ڈر میں بدل گئی جب دیوار پر لگی گھڑی نے رات کے 12 بجائے۔ شہزادی اریبہ اچانک کانچ کی مورت میں بدل گئی۔ عبید کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ہوا میں ایک بھاری گونج ہوئی اور ایک ڈراؤنا جن ظاہر ہوا۔ جن نے ہنستے ہوئے کہا، یہ شہزادی اریبہ میری ہے۔ جب تک یہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی میں ہر رات اسے اسی طرح کانچ کی مورت بنا دوں گا۔ جن نے وہ مورت اٹھائی اور غائب ہو گیا۔ عبید نے مضبوط آواز میں کہا، میں اسے اس ظالم کی قید سے چھڑاؤں گا، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ شہزادی اریبہ اب ایک کالے اور سنسان قلعے میں قید تھی۔ جن نے اسے دھمکی دی، شہزادی اریبہ، اگر تم نے ہاں نہ کی تو ایک دن تم ہمیشہ کے لیے پتھر کی مورت بن جاؤ گی۔ دوسری طرف عبید نے پرانی کتابوں میں پڑھا کہ جن کے قلعے تک پہنچنے کے لیے 7 وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں ہر قدم پر امتحان ہے۔ عبید نے اپنی تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ راستے میں کانٹوں کے جنگل، زہریلے سانپ اور ایسے دریا آئے جن پر کوئی پل نہ تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ آخر کار وہ قلعے تک پہنچ گیا۔ قلعے کے پہرے دار پتھر کے راکش تھے۔ عبید نے ان کا مقابلہ کیا اور اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک کانچ کی دیوار کے پیچھے شہزادی اریبہ قید تھی۔ جن نے ہنستے ہوئے کہا، اس جادوئی دیوار کو کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ عبید نے پوری طاقت سے تلوار ماری، لیکن دیوار سے آنکھ کے شعلے برسنے لگے۔ تبھی اسے اس باز کی آواز یاد آئی، محبت ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ عبید نے تلوار رکھ دی اور آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگا۔ اس کی سچی محبت دیکھ کر اریبہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جیسے ہی پہلا آنسو زمین پر گرا، دیوار میں درار پڑ گئی اور دوسرا آنسو گرتے ہی پوری دیوار ٹوٹ گئی۔
شہزادی آزاد ہو کر عبید کے پاس آئی۔ جن غصے میں پاگل ہو گیا اور اس نے اپنی جادوئی تلوار سے شہزادی کا سر الگ کر دیا۔ عبید دیوانہ وار دوڑتا ہوا گیا اور شہزادی کا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس کے آنسو اریبہ کے چہرے پر گرے۔ سچی محبت کے آنسو کے گرتے ہی شہزادی کا سر جسم سے جڑ گیا اور وہ زندہ ہو گئی۔ جن کا جادو ٹوٹ گیا اور وہ کالے بادل کی طرح ختم ہو گیا۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سلامت دیکھا تو خوشی کے آنسو بہائے۔ شہزادہ عبید اور شہزادی اریبہ کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور اس طرح محبت نے موت اور جادو دونوں کو ہرا دیا۔